جی السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے اسلامک ٹاپک پہ۔ اس میں ہمیں نے بہت دفعہ سنا ہوا ہے غزوہ بدر کا جو ہے نا واقعہ، تو ہم ذرا اس کو تھوڑا سا ہسٹری پہ اس لیول پہ جا کے دیکھیں گے کہ جو جب یہ غزوہ بدر کا واقعہ ہوا تھا تو ادھر کا محل کو کیا تھا، کیا معاملات تھے، کس طرح سے یہ وقوع پذیر ہوا یہ واقعہ۔ تو آپ نے جو ایک جرنل سی سنی ہوئی ہے اس کی روداد، وہ یہ ہے کہ 313 صحابی تھے اور اللہ کی مدد سے انہوں نے جو 1000 وہ 1100 کا لشکر تھا اس کو مات دی اور وہ جنگ جیت لی۔ تو میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلینیشن اس کی دینا چاہوں گا کہ وہ پہلی جنگ تھی جو اللہ تعالیٰ اپنے مسلمان بندوں سے لڑوانا چاہ رہا تھا۔ اچھا، اس میں ایک چیز میں کلیئر کر دوں کہ جو اسلام ہے نا، اسلام بڑا امن اور بھائی چارے کا دین ہے۔ یہ اسلام میں پیار محبت کن کے لیے ہے؟ جو مسلمان ہیں ان کے اپنے لیے ہے، جو غیر مسلم ہیں ان کے لیے کوئی نرمی نہیں ہے۔ اسلام ان کے لیے پراپر وہ ایک جوش و جذبہ رکھتا ہے ان کے خلاف لڑنے کا۔ تو ہمارے یہاں پہ ٹرینڈ یہ چل پڑے ہیں کہ ہم آپس میں تو ایک دوسرے کو گلے کاٹنے کو پھر رہے ہیں، اور غیر مسلم کے ساتھ ہماری دوستیاں یاریاں ہیں۔ وہ سب آپ دیکھ ہی رہے ہیں، فلسطین ہے، امریکہ ہے، جو بھی مطلب اس طرح کنٹریز ہیں ان کے ساتھ مسلم کنٹریز کے کس طرح کے روابط ہیں، تو جو کہ اسلام اس چیز کی منافی کرتا ہے۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی جو میں ابھی بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی کو انفورسمنٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے مطلب یہ غزوہ جو ہے یہ کروانا تھا۔ تو ہوا یوں کہ کچھ کسی کی معیشت کو، کسی کی قوم کو کمزور کرنا ہو، اس کی آپ معیشت کمزور کر دو، اور یہ طریقہ کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی غزوہ بدر میں یہ اس کو اپنایا تھا۔ وہ اس طرح ہوا کہ جو غزوہ بدر کے جو لوگ تھے بدر کے، وہ جب آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب ادھر سے گزر کے وہ مدینہ جاتے ہوتے تھے، تو وہ مدینہ آپ کو پتہ ہے ایک ہب تھی اس کی بزنس کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ ان کو پتہ تو تھا کہ یہ بہت طاقتور لوگ ہیں، یہ امیر لوگ ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ ان کا جو ہے نا تجارت بند کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے انہوں نے ادھر سے گزر کے جانا تھا۔ تو جب وہ لوگ اناج وغیرہ لے کے جا رہے تھے منڈی میں سیل کرنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جانے دیا، ان کو روکا نہیں۔ اچھا، جب وہ چلے گئے تو ان کا ارادہ تھا کہ یہ ہمیں روکیں گے، اور وہ تو بڑے تیار ہو کے آئے تھے، اور بڑا پہلے وہ آتے تھے 2 4 مطلب تھوڑے لوگ، 20 30 50 لوگ، تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب جو وہ ٹیم تھی وہ ان کو روک لیتے تھے، تو مینس کہ وہ کامیاب نہیں ہو پاتے تھے۔ تو انہوں نے ایک دن کیا کیا کہ وہ سارے لوگ جو ہے نا، سارے قافلے اکٹھے ہو کے 1000 کے قریب لوگ وہ سارے اکٹھے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کو روکنا ابھی نہیں چاہیے، ان کو ابھی جانے دو، جب یہ آئیں گے واپس تب ان کا کو سدباب کریں گے۔ اچھا، وہ اپنا سامان وغیرہ بیچ کے جب آئے، جب ان کے پاس کیش بھی تھا، آپ کو پتہ ہے کہ پھر ان میں وہ ایک پریشر بھی ہوتا ہے کہ کہیں کوئی لوٹ نہ لے، کوئی یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے۔ اچھا، تو اسی اسنا میں انہوں نے کیا کیا کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا اپنا پلان بنایا، یہ جو 313 صحابی تھے، تو کہ اب ان کو ہم نے پکڑنا ہے اور پوری شد و مت سے پکڑنا ہے۔ تو ان کو اس بات کی خبر پہنچ گئی، جو ان کا قافلہ تھا، انہوں نے کیا کیا کہ پیچھے اپنے جو اپنا قبیلہ تھا ان کو پیغام بھجوا دیا کہ ایک قافلہ اور بھیجیں
یہ ہم سے جو ہے نا یہ پورا نہیں ہو سکے گا. جب یہ بات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے وہی بھیج دی. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی بھیج دی کہ ایک قافلہ نہیں ہے، قافلے دو ہیں، آپ نے دو سے لڑنا ہے. اچھا، تو وہ جو دوسرا قافلہ تھا وہ ان کا بڑا مطلب ہائی لیول کے ان کے جو کمانڈوز تھے، جو لڑنے اور لڑاکو پیشہ لوگ تھے، وہ آئے ہوئے تھے. مطلب بڑے قبیلے کے جو بڑے بڑے سردار سارے وہ آئے ہوئے تھے. اچھا، تو جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اب ڈیسیژن لینا تھا کہ میں کس قافلے کو روکنا ہے ہم نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو قافلہ تھا جو اپنا عثمان وغیرہ بیچنے گئے ہوئے تھے ان کی طرف نہیں گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سردار تو اترے ہیں تو سرداروں کو پکڑتے ہیں. پھر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کچھ بندے بھیجے ان کو. تو انہوں نے جو سردار تھے انہوں نے کہا بھائی آپ کیا ہو، آپ اپنے ہمارے لیول کے بندے بھیجو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو، حضرت ابوبکر صدیق کو، مطلب اور باقی جو جتنے بھی صحابہ کرام تھے ان کو بھیجا. تو پھر جو نظارہ تھا وہ آپ نے بکس میں بھی پڑھا ہوگا کہ پھر وہ جتنے بھی لوگ تھے وہ یہ سارے آپس میں ریلیٹیوز تھے، رشتہ دار تھے. کسی کا سامنے باپ تھا، کسی کا چاچا تھا، کسی کا تایا تھا، کسی کا خالو تھا، کسی کا ماموں تھا. مطلب وہ سارے ہی آلموسٹ کلوز رشتہ دار تھے جو ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی پارٹی میں تھے اور ایک جو غیر مسلم تھے. تو پھر بدر ہوئی، اس میں 313 مسلمان تھے، کوئی 1000 کے قریب دوسرے کے لوگ تھے. تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل تھی. جیسے بھی ہوا وہ بدر کی جنگ جو ہے وہ مسلمانوں نے جیت لی. تو جب جنگ ختم ہوئی، بدر غزوہ ختم ہوا، تو صحابہ کرام جا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو ایک صحابی ایسے تھے کہ انہوں نے ایک گردن جو کٹی ہوئی تھی وہ کان سے پکڑی ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہتے ہیں یہ میرے والد ہیں. آپ سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی خاطر انہوں نے اپنے رشتہ دار اور ایون کے والد کو ہی قتل کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کے آگے کوئی کچھ رشتہ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. جب اللہ اور اللہ کے رسول کی بات آتی ہے تو سب کچھ قربان. یہی اسلام ہے، یہی دین ہے، یہی سب کچھ ہے. تو ایک صحابی ایسے تھے کہ انہوں نے اپنے ماموں کو اس طرح ہی قتل کیا. تو اس طرح کر کے وہ جنگ جیتی اور جتنے بھی ان کے جو وہ بڑے سردار تھے وہ سارے قتل کیے اور وہ جنگ اپنے نام کی. اچھا، اس جنگ کا نا ایک خاص انعام ملا. پھر جو مسلمان اس جنگ میں شریک ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خاص انعام ہے. وہ نہ اس سے پہلے تھا نہ اس کے بعد ہوا کسی کو وہ والا انعام. اب وہ انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک آدھا نام تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رکھا ہوا ہے کہ آپ کے پچھلے گناہ معاف. اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کہا ہے کہ آپ کے اگلے پچھلے دونوں گناہ معاف. آپ سوچیں کتنا بڑا یہ ایک انعام ہے کہ پچھلے گناہ تو چلو انہوں نے کیے، جان بوجھ کے کیے، جیسے بھی کیے وہ معاف. اب اگلے گناہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا وہ بھی معاف آپ کے. اب یہ وہ تو چلو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اس طرح ان کو مومن کیا ہوا تھا کہ انہوں نے اس طرح سے گناہ نہیں کیے کہ مطلب جو ایک عام بندہ سوچتا ہے کہ یار مجھے تو اب کھلی آزادی مل گئی، میں جو مرضی کروں. تو ایون اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر بھی ان کو یہ کہا کہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف. وہ اس کا ریزن کیا تھی کہ انہوں نے اپنے کلوز ریلیٹیوز جو تھے ان کو ان کے ساتھ جنگ کی، ان کو ایک دوسرے کو مارا، خود بھی شہید ہوئے، ان کو بھی شہید مطلب قتل کیا. اچھا، تو اس جنگ کی جو خاص بات وہ یہ بھی تھی کہ یہ پہلی جنگ تھی اور اس میں جب ابھی جنگ کی تیاریاں ہو رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم جنگ کے لیے جا رہے ہیں، مطلب آپ لوگ سب ریڈی تو ہو نا، کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے کہ
کل کو مینس کہ ہم جنگ میں چلے جائیں اور آپ لوگ پیچھے سے نکل جاؤ. تو یہ کیونکہ پہلی جنگ تھی تو اس لیے ذرا تھوڑا ان کو کانفیڈنس میں لینا تھا. تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم کوئی حصہ والی قوم نہیں ہے کہ ان کو چھوڑ کے ہم پیچھے سے نکل جائیں, تو ہم آپ کے شانہ بشانہ ہوں گے. تو ایسے ہی ہوا, پھر وہ جوش و جذبے کے ساتھ جنگ لڑی گئی اور انہوں نے شکست جو ہے ان کو دشمن کو شکست سے فاز کیا, اور اس طرح انہوں نے وہ انعام بھی اپنے نام کیا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا کہ آپ کے اگلے گناہ بھی معاف اور پچھلے گناہ بھی معاف. تو چلیں جی, انشاءاللہ بات ہوتی رہے گی پھر اس طرح کے ٹاپکس کے اوپر. تھینک یو سو مچ.